السلام علیکم ناظرین، یہ واچنگ اپ فرنٹ ود مونا عالم۔ مخصوص نشستوں کا جو تفصیلی فیصلہ ناظرین آیا تھا اور عدالت کے معاملے پہ کل بھی ہم نے بات کی تھی کہ یہ خاصا خطرناک رجحان ہے جو کہ نظر آ رہا ہے کہ دو الگ الگ جو تھاٹس ہیں وہ پریویل کر رہی ہیں اور ایک دوسرے کے اوپر نہ صرف پریویل کر رہی ہیں بلکہ ایگزرٹ بھی کر رہی ہیں۔ آج بھی جواب الجواب کا سلسلہ اور شکوہ جواب شکوہ کا جو سلسلہ ہے وہ جاری رہا۔ ایک مزید اختلافی نوٹ بھی سامنے آیا، پھر جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی طرف سے بھی جو ہے اس کے اوپر پوچھا گیا ہے کہ اور انہوں نے سوال کیا ہے نن ادر دین چیف جسٹس آف پاکستان سے ان تمام تر معاملات میں، تو ان کی بھی جو بات ہے وہ آج سامنے آ گئی ہے۔ اور بلاول صاحب نے بھی ناظرین آج اظہار خیال کرتے ہوئے کہا ہے کہ ہم ہر صورت جو ہے آئینی عدالتوں کا قیام کر کے رہیں گے۔ آئینی عدالتوں کا قیام اگر اتنا ضرورت وقت ہے تو پاکستان تحریک انصاف کی جو مخالفت ہے اس کے اوپر وہ کچھ اور معاملات پر مبنی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ کیسی عدالت قائم کی جا رہی ہے جو کہ ایک طرح سے سبورٹ کر دے گی تمام تر سپریم کورٹ کے معاملات کو اور سپریم کورٹ کو ایک طرح سے انڈرمائن کرنے کی کوشش ہے۔ کیا اگر یہ شکیں نکال دی جائیں تو اور جو بیسک پرنسپل ہے آئینی عدالت کا اس کے اوپر اتفاق ہے پاکستان تحریک انصاف کا؟ کیونکہ جب نمبرز پورے نہ ہو پائے تو یہی فیصلہ کیا گیا تھا کہ اب جو ہے وہ اتفاق رائے پیدا کرنے کی، کنسنسس پیدا کرنے کی کوشش کی جائے گی اور اس کنسنسس کے عمل میں پی ٹی آئی کو بھی شامل گفتگو رکھا جائے گا، ان کے ساتھ بھی مذاکرات کیے جائیں گے۔ اوبویسلی بات چیت تو کچھ حد تک کچھ ایکسٹینٹ تک ہوئی بھی ہے لیکن ابھی تک اس پہ کچھ خاطر خواہ نتائج سامنے نہیں آئے ہیں۔ صرف جو معاملہ ہے وہ مخصوص نشستوں کی طرف بڑھ گیا ہے یہ ہمیں پتہ چلا، اور اس کے بعد پھر کل جو فیصلہ آیا اس میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کا ایک ویو تھا کہ وہ نشستیں حکمران اتحاد کے پاس ہی رہنی چاہیے، اس کے بالکل برعکس تفصیلی فیصلہ آ گیا 2 منتھ سے زائد کی تاخیر کے بعد، اور ان کا ویو اوبویسلی بالکل الگ تھا اور متضاد تھا، اور ان کا ویو یہ تھا کہ یہ تمام تر جو حق ہے وہ پی ٹی آئی کا یا سنی اتحاد والوں کا ہی بنتا ہے۔ بہرحال ناظرین آج بھی یہ سلسلہ جاری رہا اس معاملے پہ، اور ابھی تک کے جو ہمارے پاس جو کرونولوجیکل ایک آرڈر ہے ان تمام پورے اس معاملے کا وہ دیکھتے چلیے گا۔ سپریم کورٹ کے علاوہ الیکشن کمیشن اور ہر کسی نے اس میں اپنا انپوٹ اور اپنے رد عمل دیے ہیں۔ مخصوص کا ناظرین معاملہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلہ آنے پر الیکشن کمیشن نے ایک بار پھر سپریم کورٹ سے رجوع کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے، کیونکہ کل الیکشن کمیشن پہ بہت تنقید کی گئی تھی ڈیٹیلڈ ورڈکٹ میں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے تفصیلی فیصلے پر الیکشن کمیشن متفرق درخواست دائر کرنے پر غور کر رہا ہے۔ اس سے قبل سپریم کورٹ کے 12 جولائی کے عبوری فیصلے کے خلاف الیکشن کمیشن کے ساتھ مسلم لیگ نون اور پی 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 کی جانب سے 3 نظر ثانی درخواستیں سپریم کورٹ میں دائر ہو چکی ہیں۔ دوسری جانب نون لیگ سے بھی مخصوص نشستوں کے معاملے کو پارلیمنٹ میں لے جانے کا عندیہ دے دیا ہے، اور مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما سینیٹر عرفان صدیقی نے مخصوص نشستوں کے معاملے پر کہا کہ ہم اسے پارلیمنٹ لے جا سکتے ہیں۔ ایسی پارٹی کو ریلیف دیا گیا جو مخصوص نشستوں کا تقاضا لے کر الیکشن کمیشن نہیں گئی، نہ سپریم کورٹ گئی اور نہ ہی کسی ہائی کورٹ میں گئی۔ اڈیالہ جیل میں بھی آج ناظرین صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے بانی پی ٹی آئی کا کہنا تھا کہ سپریم کورٹ کے مخصوص نشستوں سے متعلق فیصلے سے سب واضح ہو گیا ہے۔ اوبویسلی پی ٹی آئی اس کو اپنی بہت بڑی جیت ڈکلیئر کر رہے ہیں۔ الیکشن سے پی ٹی آئی کو باہر رکھنا اور پارٹی کو جو کوارٹ دینے کی کوشش تھی، اور اب سب جو ہے وہ بے نقاب ہو چکا ہے اور سارے پردے ہٹ چکے ہیں، بانی پی ٹی آئی نے یہ کہا۔ اور آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے ناظرین بانی پی ٹی آئی کی ممکنہ ملٹری حراست اور ٹرائل روکنے کی درخواست نمٹا دی ہے۔ یہ بھی ایک بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ ہے، اس کے اوپر بھی بات کرنا اتنا ہی ضروری ہے کیونکہ پی ٹی آئی کو یہ خدشہ تھا کہ ملٹری ٹرائل جو ہے وہ خان صاحب کا ہو سکتا ہے۔ سماعت کے دوران بھی جو باتیں تھیں ناظرین وہ بھی دیکھتے چلیے گا۔ سماعت کے دوران ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے عدالت کو بتایا کہ بانی پی ٹی آئی کے ملٹری ٹرائل کا فی الحال کوئی فیصلہ نہیں ہوا ہے، اور ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو قانونی طریقہ کار اپنایا جائے گا، یہ بھی بتایا گیا۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے کہا کہ ملٹری ٹرائل کا فیصلہ ہوا تو پہلے سول مجسٹریٹ کے پاس درخواست جائے گی۔ بعد ازاں اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل کے بیان پر بانی پی ٹی آئی کی درخواست نمٹا دی۔ تو فی الحال ایسا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی شاید ضرورت سے زیادہ گھبرا رہے تھے، اور جو پی ٹی آئی ہے وہ ان کو اتنا زیادہ اس معاملے میں گھبراہٹ کی ضرورت نہیں تھی، یہ فی الحال لگ رہا ہے کیونکہ ابھی تو ایسی کوئی چیز نظر نہیں آ رہی کہ واقعی کوئی ملٹری ٹرائل ہوگا۔ لیکن کیا کچھ ایسی سرگوشیاں ہو رہی ہیں کہ ملٹری ٹرائل از آن دا کارڈز فار عمران خان صاحب؟ اور ناظرین آئینی عدالت کے قیام پر جو بلاول صاحب کی بات تھی ان پہ بھی کچھ نکات الگ سے دیکھتے چلیے گا، کیونکہ
पीपल्स पार्टी इसके ऊपर अब खासी कोशा नजर आ रही है। पहले कई उम्मीदें लगाई जा रही थी पीटीआई की तरफ से कि मे बी पीपल्स पार्टी इसकी एट वन पॉइंट इन टाइम मुखालफत करेगी, और ऐसी बातें भी सुनने में आ रही थी कि पीटीआई जो पीपल्स पार्टी जो है वो एज सच इसकी हिमायत में नहीं है। लेकिन आज बिलावल साहब की तकरीर से तो कुछ और ही जाहिर हुआ। क्या तकरीर है ये देखते चलिएगा नाज़रीन, उसके कुछ नुकात बेसिकली। आईनी अदालत का क़याम। आज सिंध हाई कोर्ट बार से खिताब करते हुए बिलावल भुट्टो का कहना था कि आईनी अदालत बनाकर रहेंगे, आइन की बालादस्ती की जंग में मैं खुद लड़ूंगा। आईनी अदालत के इसलिए बना रहे हैं ताकि किसी दूसरे वजीर आजम को तख्तेदार पर ना चढ़ाया जाए और लोगों को इंसाफ मिल सके। आईनी अदालत में हर सूबे की बराबर नुमाइंदगी होगी। इस अदालत का चीफ जस्टिस रोटेशन पर होगा और हर सूबे को अपने चीफ जस्टिस की नुमाइंदगी करने का मौका भी मिलेगा। अदालती निज़ाम में 15% सियासी मुकदमात में 90% वक्त लिया जाता है। अगर आवाम को इंसाफ फराहम करना है तो जिसका काम है उसी के जो इदारे हैं वो उसी के काम वो करें। और बिलावल भुट्टो का कहना था कि आइन को एक कागज़ का टुकड़ा समझकर फाड़ा गया। इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात यह है कि जज साहिबान ने आमिर को आइन में तरमीम करने की इजाज़त भी दी। 58(2)B और 63(A) आइन में एक ऐसा हथियार था जिसको इस्तेमाल करके जमहूरी हुकूमतों को गैर जमहूरी तरीके से घर भेजा गया। आइन साजी और कानून साजी अदलिया के जरिए नहीं हो सकती। 19वीं आइनी तरमीम सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट रिमार्क है नाजरीन कि सुप्रीम कोर्ट की धमकी की वजह से लाना पड़ी। इसका तस्करा बहरहाल पीपल्स पार्टी के कई रहनुमा हमारे प्रोग्राम में भी कर चुके हैं कि 19वीं तरमीम जो है किस तरह गले पे पांव रख के वो कहते हैं कि पास करवाई गई। बिलावल साहब की बात ज़रा सुन लें क्योंकि उनका जो अंदाज़े बयां था वो और जाहिर है उनकी जो बात को और मजीद एक्सर्ट करता है। अभी तो मैंने सिर्फ उनको उनके स्पीच में से कुछ एक्सर्प्ट आपके सामने पेश किए, लेकिन उनका जो अंदाज़े बयां था वो भी देखते चलिएगा। मुलाहिजा हो। हम आईनी अदालत बना के रहेंगे। मैं ना वकला का सियासत का शिकार होऊंगा ना जुडिशरी का सियासत का शिकार होऊंगा। हमने अपना काम करके दिखाना है, आइन हम बना के रहेंगे। जी नाज़रीन, बहुत जोशो वलवले के साथ बिलावल साहब ने कहा है कि आईनी अदालत बना कर रहेंगे। तो क्या वो वाकई अपने इस अज़्म में आगे जाकर कामयाब हो जाएंगे या फिर उनके रास्ते में फूल कम हैं और कांटे ज़्यादा हैं? आफ्टर अ ब्रेक इन तमाम पे बात करते हैं। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। बहुत ज़रूरी उमूर पे हमने आज इंशाल्लाह बात करनी है। वैसे तो बाइडन साहब की भी आपने बड़े ज़रूरी उमूर पे गुफ्तगू सुन ली है, लेकिन पाकिस्तान में भी रुख करते हैं और कहते यही हैं कि वहाँ जो अमरीकी सदारती इलेक्शंस होने वाले हैं उनका भी खासा असर रसूख होगा पाकिस्तान की सियासत पे, और इस बात पे भी प्रॉबेबली कि खान साहब का आगे आने वाले दिनों में जेल से वो बाहर कब होंगे और क्या मुस्तकबिल होगा। तो खैर इस पर भी बात रहेगी। आज स्टूडियोज़ में हमारे साथ मैंने जैसे ब्रेक से कबल अर्ज़ किया था शोएब शाहीन साहब हैं पीटीआई की नुमाइंदगी करते हुए, वेरी वार्म वेलकम वंस अगेन सर। रज़ा हारून साहब हैं पीपल्स पार्टी से हमारे साथ, आपको भी बहुत खुशामदीद। और सुहेब भट्ट साहब मुझे शॉर्टली ज्वाइन करते हैं, लॉ मिनिस्टर पंजाब PMLN से हमारे साथ होंगे शॉर्टली। आप बताइएगा शोएब शाहीन साहब, अभी आईनी अदालत का क़याम, आज बिलावल साहब ने बहुत ज़ोरदार तकरीर की उसकी हिमायत में। उन्होंने कहा, आपने सुना है, मैंने सुनाया भी है, उनका अंदाज़े बयां भी कुछ और था। उन्होंने कहा बना के रहेंगे हम, आप कोई भी नहीं रोक सकता है इस चीज़ के क़याम को। आम इंसान आदमी के इंसाफ के लिए और उसकी फराहमी के लिए ये सब ज़रूरत वक्त है। आप इसके आड़े सिर्फ इस वजह से आ रहे हैं क्योंकि आपको लगता है कि ये सुप्रीम कोर्ट को अंडरमाइन कर देगा, या आप इटसेल्फ पूरी आईनी अदालत के कॉन्सेप्ट के खिलाफ है? देखिए, दो चीज़ें हैं। पहली बात तो ये है कि आईनी अदालत, क्या इनके नाना जब ये कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे थे 1973 में उनसे ज़्यादा समझदार हैं? दूसरी बात, नहीं, उन्होंने कहा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी, मैं उसी पे आ रहा हूँ। चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी आया 2006 में, 2010 में आपने 18th अमेंडमेंट की, उसके लिए 10 महीने लगाए। तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठी, कंसेंसस डेवलप किया और उसके नतीजे में 18th अमेंडमेंट में आपने जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको तब्दील किया, उसके बहुत सारी प्रोविजंस को, और उसमें आपने कोई कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट नहीं बनाई। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट का जो कॉन्सेप्ट है, ये क्या गैर आईनी अदालतें हैं जो इस वक्त हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट काम कर रही हैं? ये कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स हैं। जो कोर्ट्स कॉन्स्टिट्यूशन के तहत बनी होती हैं वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स कहलाती हैं। ये आईनी अदालत जो 1956 के कॉन्स्टिट्यूशन में सुप्रीम कोर्ट आया, उससे पहले फेडरल कोर्ट कहलाती थी। अब ये जो फेडरल सुप्रीम कोर्ट लाना चाह रहे हैं, ये दो मुख्तलिफ अदालतें बैक वक्त काम नहीं कर सकती। और यहाँ आपने सुप्रीम कोर्ट को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज लेवल का बना देना है। अर्ज ये है कि अगर ये कॉन्स्टिट्यूशनल अदालतें ही हैं तो ये हर वक्त सियासी केसेस क्यों सुनती रहती हैं? वो खास तौर पे कह रहे हैं सिवाय खान साहब के केसेस और आप लोगों के केसेस के अलावा आम बंदे की कोई हैसियत ही नहीं है उनके आगे। किसने कहा हैसियत नहीं है? तो सुनती क्यों नहीं सर केसेस उनके? किसने
ابھی ریلیف دیا ہے؟ مجھے یہ بتائیں کن کو ریلیف دیا ہے؟ ذوالفقار علی بھٹو کے ریفرنس کے اوپر ان کو کس نے ریلیف دیا ہے؟ مجھے بتا دیں کہ جب اقتدار ختم ہوا عمران خان صاحب کا، وہ قاسم سوری کی رولنگ کے خلاف فیصلہ آیا جس کے ذریعے یہ پی ڈی ایم ون اقتدار میں آئے، وہ کس کی ججمنٹ کے ذریعے آئے؟ سپریم کورٹ کی ججمنٹ سے۔ تو سیاسی تو ہوا نا نوعیت کیس کی، سیاسی نوعیت کا جب کیس سیاسی نوعیت کا ہوگا تو وہ کون ڈیسائیڈ کرے گا؟ کانسٹیٹیوشنل کورٹ ہی کرے گی نا، فائنل اتھارٹی کرے گی نا۔ فائنل اتھارٹی کون ہے؟ سپریم کورٹ آف پاکستان ہے۔ سپریم کورٹ اس وقت 76 سال لگا کے اگر ہم نے انڈیپینڈنٹ انسٹیٹیوشن ایک بنایا ہے جس کے اندر 18th امینڈمنٹ میں آ کر کے اس میں سینیئرٹی کا پرنسپل بھی ڈال دیا کہ کوئی بھی چیف جسٹس بنے گا وہ سینئر موسٹ جو جج ہوگا وہ بنے گا، اور آپ نے اب اٹھا کر کے شہباز شریف کے ہاتھ میں دے دیا کہ جس کو چاہے گا وہ چیف جسٹس بنا دے گا۔ ایج آپ نے 68 ایئرز کر دی، اس کے اندر آپ نے ڈال دیا کہ اگلے جج بھی وہ بنائے گا، یعنی شہباز شریف اور آصف علی زرداری صاحب مل کے جج بنائیں گے، لگائیں گے اور وہ انصاف کریں گے۔ یعنی انصاف وہ چاہتے ہیں۔ اور اچھا جو آئینی مسودہ جو سو کارڈ آیا، جس طرح کچا اور پکا مسودہ، وہ اس کو باتوں کو چھوڑ دیں۔ آپ کامران مرتضیٰ کی بات اٹھائیں، وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بلاول صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی ہماری مجبوری ہے کہ ہمیں بنانی پڑیں گی، جی یہ بات ان کا حکم ہے، آرٹیکل 8 کو تبدیل کرنا پڑے گا۔ آرٹیکل 99 آج ان کے اندازے بیان سے تو نہیں لگ رہا تھا کہ مجبوری ہے، وہ تو بڑا صاحب کو پتہ ہے جوش خطابت میں بات کر رہے تھے۔ لگتا ہے کہ مجبوری کو زیادہ ہو گئی ہو۔ اب آرٹیکل 199 میں آپ وہ ریٹ ختم کرنے جا رہے ہیں کہ اگر کسی کو اٹھا کے لے جائیں، کسی کو مار دیں، کچھ کر دیں، وہ نیشنل سیکورٹیز کا صرف نام دے دیں اور اس کے بعد اس کے علاوہ آپ جو فردر ترامیم کر رہے ہیں، آپ سپریم کورٹ کو تو ڈیمولش کر رہے ہیں، اس کے اوپر تو اٹیک ہے۔ اور پھر جو جج آپ کا ہائی کورٹ کا آپ کی مرضی کے مطابق کام نہ کرے، اس کو اٹھا کے ٹرانسفر کر دیں، اور دوسری جگہ سینئر موسٹ ہونے کے باوجود اس کو چیف جسٹس نہیں بنایا جائے گا۔ سینیورٹی کا بھی جو یہ جو چیزیں ہیں، سوائے اس بات پہ کہ یہ انصاف کے نظام پہ حملہ ہے اور یہ سازش ہے اور یہ پاکستان کے 25 کروڑ عوام کے حقوق پہ ڈاکہ ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ دیکھیں آج معاشی تباہی ہو چکی ہے، اس کے باوجود آپ ایک آئینی اور سیاسی بحران پیدا کر کے مزید پرابلم میں ڈالنا چاہتے ہیں اس ملک کو۔ کیا اس کے ذریعے انصاف آ جائے گا؟ آپ کو نظام انصاف کو درست کرنا ہے۔ 2% کیسز ہیں سپریم کورٹ میں، 13% کیسز ہیں ہائی کورٹس میں، 85% کیسز ہیں لوور جوڈیشری میں۔ کیا کیا ہے انہوں نے لوور جوڈیشری کا؟ اس کے لیے تو ان کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے بھائی۔ جہاں 85% ڈائریکٹ ایکسیس ہے، ڈائریکٹ پرابلمز ہے، لوگوں کا ایک مسائل ہے، آپ اس کو پہلے ریزالو کر لو، پھر بتاؤ کہ جی آئینی عدالت کی ضرورت ہے۔ اچھا یہ بڑے سارے ویسے سوال ہیں جو شعیب صاحب سے بھی کاؤنٹر کویسچنز بنتے ہیں اس کے اوپر، لیکن میں اوبویسلی بات کو آگے لے جاتی ہوں۔ رضا صاحب اگر ہمارے ساتھ ہیں، رضا صاحب پلیز یہ بتائیے گا، مجبوری کا تذکرہ کیا تھا کامران مرتضیٰ صاحب نے کہ بلاول صاحب مجبور ہیں، مجبوری میں وہ ان طرح کی آئینی ترامیم کی حمایت کر رہے ہیں، اور ابھی آپ نے شعیب شاہین صاحب کی بات سنی کہ آج بھی وہ کہتے ہیں اگر وہ اتنے جوش و ولولے سے آج خطاب کر رہے تھے اور آئینی عدالت کے قیام کی حمایت کر رہے تھے تو شاید ان کی مجبوریاں اور بڑھ گئی ہیں بلاول صاحب کی۔ نہیں، نمبر ایک بات تو کوئی مجبوری نہیں تھی، اور اس کو کامران مرتضیٰ صاحب کلیریفائی کر چکے ہیں۔ جو انہوں نے کہا تھا وہ اس کو اس کانٹیکسٹ میں یہ کہا تھا، ظاہر ہے ہم کولیشن پارٹنر ہیں، ساری باتیں ہماری نہیں مانی جائیں گی، یہ مجبوری ہے، کولیشن ہے، ہاں، کچھ باتیں فضل الرحمان صاحب کی مانی جائیں گی، کچھ شعیب شاہین والوں کی مانی جائیں گی، کچھ گوہر صاحب کی مانی جائیں گی۔ تو یہ مجبوری ہے کہ ساری باتیں ہماری نہیں مانی جائیں گی، ایک پیکج بنے گا جو کنسنسس ہوگا، ہم اکیلے 2/3 میجورٹی۔ یہ مجبوری کا کسی حد تک ذکر ہوا تھا مرتضیٰ صاحب کو سننے میں، انہوں نے کلیئر بھی کر دیا چلی پر آ کر۔ نمبر 2 بات یہ ہے کہ بلاول بھٹو صاحب کے بعد جو کر رہے ہیں چیئرمین صاحب، یہ 2006 کا 14 مئی 2006 کا چارٹر آف ڈیموکریسی جو ہے وہ ایک سائن ڈاکومنٹ ہے، اس کا پوائنٹ نمبر 3 اور پوائنٹ 4 پڑھ لیں اٹھا کر۔ یہ تو اس وقت سے ان کی ڈیمانڈ ہے، یہ کوئی نئی بات ہے جنہوں نے نہیں کہی، یہ تو پیپلز پارٹی کا، مسلم لیگ نون کا، اور بائی دا وے اس کے کچھ دنوں بعد لنڈن میں اے پی سی ہوئی تھی جس میں اس وقت کی اے آئی ڈی کی تمام پارٹیاں تھیں، 15 پارٹیاں تھیں، اور میں if I'm not wrong اس میں پی ٹی آئی بھی شامل تھی۔ They have already endorsed it. They have already endorsed it. خیر ہو گئی شعیب صاحب، آپ نے بھی حمایت کی ہوئی ہے بطور جماعت۔ شعیب بھائی کو کیا پتا، شعیب بھائی تو بیچارے ابھی 1.5 سال سے ایکٹیو ہے نا پالیٹکس میں۔ ہاں ان سے پہلے کی باتیں ہیں، شعیب صاحب سے پہلے کا تذکرہ ہے، ٹھیک ہے میں پوچھتی ہوں۔ بٹ نہیں، رضا صاحب ایک پوائنٹ انہوں نے اہم اٹھایا، وہ کہتے ہیں 2006 میں چارٹر آف ڈیموکریسی ہوئی، تو 2006 سے آج تک تو سر مطلب 20 سال سے زائد ہونے والے ہیں، 18 سال ہو گئے۔
آپ کو اب خیال آیا اس کے قیام کا؟ 2010 میں 10 مہینے اس پہ بیٹھے رہے، اس وقت کیوں نہیں بنائی؟ کنسنسس کی بات ہوتی تھی، ڈیمانڈ تو نہیں ختم ہوتی نا، ڈیمانڈ تو اپنی جگہ ایگزسٹ کرتی رہتی ہے. آج کیونکہ مسلم لیگ بھی تیار ہے، دیگر جماعتیں بھی تیار ہیں، پی ٹی آئی بھی تیار ہے، اب یقین مانے یہ لوگ تیار. اچھا، یہ آپ نے بڑی اہم بات کی ہے کہ پی ٹی آئی بھی دل میں تیار ہے. I'd welcome سہیب بھٹ صاحب on board as well, Law Minister for Punjab. Warm welcome. میں آتی ہوں آپ کی طرف بھٹ صاحب. رضا ہارون صاحب مکمل کر لیں. جی رضا صاحب پلیز گو اہیڈ. میں کہہ رہا ہوں کہ اور ایک اگست میں بہت سارے لوگوں کی ڈیمانڈ ہے، صرف ان کی نہیں ہے، بارز کی ڈیمانڈ ہے کہ کانسٹیٹیوشن کورٹ ہونی چاہیے. اسی نہیں تو یہ تو سر چیلنج کر رہے ہیں، بارز نے تو یہ جو آرڈیننس لائے ہیں وہ بھی چیلنج ہوا ہے، ابھی آج یہ چیلنج ہو چکا ہے سپریم کورٹ میں. آرڈیننس ڈیفرنٹ سبجیکٹ ہے نا، آرڈیننس پہ تو چیلنج کر لیں، جو کرنا ہے تو کورٹ میں چلا جائے گا. میں تو آئینی عدالت کے حوالے سے بات کر رہا ہوں، ویری فیئر، اس کے اپوائنٹمنٹ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. چارٹر آف ڈیموکریسی میں پوائنٹ نمبر 3 ایکسپلین ان ڈیٹیل. پھر ابھی چند دنوں پہلے آپ کے اسلام آباد میں ایک سیمینار ہوا تھا بہت اچھا، آپ کو پروگرام کے بعد اس کی میں کاپی بھیج دوں گا، میں ٹویٹ بھی کیے. 89 سول سوسائٹی کے ممبران، جس میں HRCP شامل ہے، PFU جو شامل ہے، ہمارے سینیٹر شامل ہیں، پی ٹی آئی کے سینیٹر صاحب اللہ ابرو شامل ہیں. خیر اچھا، ہاں ابرو صاحب تو میرا خیال ہے پیپلز پارٹی کی کہیں سپورٹ بھی کر رہے تھے، انہوں نے شاید کوئی ایسی بات بھی کی تھی when elections were happening. ہاں اچھا بھٹ صاحب، یہ ایک ہوتا ہے سیاسی مخالفت کرنا، وہ بالکل شعیب بھائی کرتے رہے، لیکن ایک ہوتا ہے جو آئین کے حوالے سے جن باتوں پہ آلریڈی آپ کی اپنی ڈیمانڈ بھی ہے یار. اور آپ نے بڑی دلچسپ بات کی ہے ویسے رضا صاحب، آپ نے کہا کہ اندر خانہ پی ٹی آئی بھی راضی ہے آئینی ترامیم پر اور کانسٹیٹیوشنل کورٹس پر. لکھ لیں جب بھی ابھی آئینی ترمیم کا مسودہ آئے گا جو کہ کنسنسس ہوگا، پی ٹی آئی اور شعیب بھائی تو خیر بیچارے بھی پارلیمنٹ میں نہیں ہیں، جو ان کے پارلیمنٹری ہیں وہ جا کے ووٹ کر رہے ہوں گے ہنس کے. اچھا یہ بہت اہم، وہ نیگیٹ کریں، وہ کہہ رہے ہیں ایسے تردید کر رہے ہیں. بھٹ صاحب، سہیب بھٹ صاحب آپ بتائیے گا، یہ ابھی جسٹس منصور علی شاہ صاحب نے آج بھی نئی ججز کمیٹی پر اعتراض اٹھایا، حصہ بننے سے معذرت کر لی. انہوں نے الٹا چیف جسٹس سے سوال کیا کہ آپ نے سینیورٹی پرنسپل کو آپ نے کیسے وائلیٹ کر لیا، اور آپ مسکرا بھی رہے تھے، اس کی بھی وجہ فرمائیے گا. اب اگر amidst all this اگر جسٹس منصور علی شاہ صاحب بن جاتے ہیں اگلے چیف جسٹس، آپ کی گورنمنٹ نے اور آپ کی پارٹی نے بالخصوص بڑی زیادہ کنفرنٹیشن نہیں لے لی ان کے ساتھ؟ پھر آپ کے ساتھ آپ کے معاملات ان کے ساتھ بہت اپسیٹ ہو سکتے ہیں if he becomes the next chief justice of Pakistan. if کیا کانسٹیٹیوشن کا مطابق اصولیہ ہی بننا ہے، وہ کہتے بننا ہی انہوں نے، تو آپ کا معاملہ آلریڈی خراب ہے. شعیب صاحب کہہ رہے ہیں دیکھیں یہ پی ٹی آئی والوں کی نا خواہش ہو سکتی ہے کہ ہمارے، اور یہ تاثر دیا جا رہا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ اس طرف جا رہی ہے کہ وہ آنریبل جو ہمارے سینئر پیونی ججز ہیں منصور علی شاہ صاحب، ان کو چیف جسٹس نہیں بننے دیا جا رہا ہے. ایسی کوئی بات نہیں ہے. ایز اے ممبر آف جوڈیشل کمیشن آف پاکستان میری ان سے ملاقات بھی ہوتی ہے، اور کبھی بھی ایسا کوئی تاثر ہماری طرف سے یا پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے نہیں دیا جاتا کہ وی آر اگینسٹ اینی آف دا ججز سٹنگ ان دا آنریبل سپریم کورٹ آف پاکستان. تو یہ ان کی خواہشات کے اوپر تو ملک نہیں چل سکتا. اور جو معاملات رہے سینئر پیونی ججز کی، کیونکہ دا میٹر از اسٹل سب جوڈس، تو اس پہ میں زیادہ بات نہیں کروں گا. جی اچھا، میٹر سب جوڈس تو ایز سچ نہ ہوا نا منسٹر صاحب، کیونکہ آرڈیننس کے ذریعے آپ لوگوں نے اپنا ہی پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل کو آپ لوگوں نے چینج کیا، اور آپ نے سینیورٹی پرنسپل چینج کیا کہ اب چیف جسٹس کا استحقاق ہے. آپ کو یاد ہوگا جب یہ آیا تھا پریکٹس اینڈ پروسیجرز بل، آپ کی جماعت کہتی تھی کہ ون مین شو ختم ہونا چاہیے. تو دا امپریشن اس کہ اس وقت کے چیف جسٹس آپ کو پسند نہیں تھے، آپ ان کا ون مین شو ختم کرنا چاہتے تھے، لیکن اس وقت کے چیف جسٹس کے لیے آپ کے الگ تقاضے ہیں، الگ آپ کے پرنسپلز ہیں. تو یہ جو کہتے ہیں نا دوہرا معیار کیوں؟ نہیں، دوہرا معیار بالکل. دیکھیں جی، اب یہی میں آپ کو ایک بات کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، جس سے پہلے میں نے آپ کو یہ بولا ہے کہ یہ تاثر غلط طریقے سے دیا گیا ہے. جیسا پہلے آئی ایم سوری فرسٹ آف آل کہ میری آپ سے کمٹمنٹ تھی، بٹ آئی ہیڈ اے ارجنٹ میٹنگ، تو جی کمپلیٹلی انڈرسٹینڈ، جی لیٹ ہو گیا. جب میں نے جوائن کیا تو یہ بڑی اچھی بات انہوں نے کی کہ ایک چارٹر آف ڈیموکریسی ہوا 2006 میں، جس میں ساری پارٹیز نے کہا کہ کانسٹیٹیوشن ریفارمز آنے چاہیے. کیا کہ یہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ اٹلی میں نہیں ہے؟ کیا کہ اس طرح کی کانسٹیٹیوشنل کورٹ جرمنی میں نہیں ہے؟ دنیا میں اگر اس طرح کی آگے اس طرح کی مثال پایا جاتی ہے، اور ایز آلریڈی وی آر آل اویئر کہ اکراس پاکستان یہ ہمیشہ جو ہمارے جو لیگل پریکٹیشنرز ہیں پلس جو عوام ہیں، وہ ہمیشہ یہ بات کرتی ہے کہ جی جو ہزاروں نہیں لاکھوں کیس پینڈنگ ہیں بیفور دا آنریبل کورٹس آف پنجاب اینڈ سندھ اینڈ بلوچستان پلس ان سپریم کورٹ آف پاکستان.
تو یہ بٹ بھٹ صاحب آپ پھر لوور جوڈیشری میں تعداد بڑھائیں کیونکہ پینڈنسی کا معاملہ شعیب شاہین صاحب ایڈریس انہوں نے پہلے کیا, انہوں نے پرسنٹیج بتائی کہ کتنی بھاری بھرکم پرسنٹیج پینڈنسی ہے لوور کورٹس میں, وہاں تو آپ نہیں بڑھا رہے ججز کی تعداد. میرے کہنے سے مطلب یہ ہے کہ بڑی یہ شعیب شاہین صاحب کو یہ باتیں آج سے 4 سال پہلے کیوں نہیں سمجھ آئی؟ کیا یہ باتیں ابھی ان کو سمجھ آئی ہیں کیونکہ ہم ایسے ریفارمز لانا چاہ رہے ہیں. The government wants to work for the public. We are here for the governance, for the better and the best governance. کہ ہم عوام کو ایک ایسی چیز دے کے جائیں. یہ عوام کو کیا دے کے گئے؟ انہوں نے عوام کو گالیاں سکھائیں, انہوں نے عوام کو ایسی چیزیں سکھائی کہ وہ آ کے ایسے پلیٹ فارم پہ لوگوں کے ساتھ بدتمیزی کریں, انہوں نے عوام کو ایسی چیزیں سکھائیں کہ ایک سوسائٹی ایک دوسرے سے دور ہو گئی. ہم عوام کو ایسی چیزیں نہیں سکھائیں گے. آپ کے کیمرے کے توجہ سے ہم عوام کو سکھائیں یہ بات. انشاءاللہ ایک ایسی پالیسی گورنمنٹ دے کے جائے گی فیڈرل اور پنجاب جس میں یہ ایک کمپلیٹ انڈرسٹینڈنگ اور کلیئرنس کے ساتھ ہم ایک ایسا میکنزم دے کے جائیں گے ان شیپ آف جوڈیشری, ان شیپ آف لا, ان شیپ آف انفراسٹرکچر, ان شیپ آف ایوری تھنگ کہ یہ ہم ایک سٹیٹس اور ہم ایک پیرامیٹرز. تو گویا یہ کہ اسی کی تکلیف ہے پی ٹی آئی والوں کو کہ آپ لوگ سسٹم کی اصلاح کر رہے ہیں اور یہ ان کو ہضم نہیں ہو رہی. تو شعیب صاحب ایک تو اس کا جواب دیں اور دوسرا یہ فرمائیے گا, شکریہ بھی کر دیں آپ شعیب بھر صاحب کا, لا منسٹر ہیں, انہوں نے لاہور میں آپ لوگوں کو جلسہ کرنے دیا, آپ لوگ خود بتا رہے ہیں بڑا ویل اٹینڈڈ جلسہ تھا, تو آئی ایم شیور دیر ور نو بلاکیج. سارے راستے کھولے, راستے بھی کہتے کھولے تھے آپ کے لیے, ویلکم کیا ہے آپ کا. ان کٹپتلیوں نے بدترین جگہ دی جہاں جانے کے سارے راستے بند تھے. میں خود 10 گھنٹے لگا کے وہاں پہنچا ہوں اور کئی گھنٹے ہم صرف اس رنگ روڈ کے ہاں بندش کی وجہ سے کچھ موٹر سائیکل پہ بیٹھ کے کس طریقے سے پہنچے ہیں وہ سارے لوگوں کے پاس اس کی پوری ویڈیو موجود ہے. ان کٹپتلیوں میں اتنی احساس نہیں ہے, ڈیموکریٹک نارمز نہیں ہیں. یہ اسلام آباد میں جب آئے تھے مجھے بتائیں مریم نواز یا پی ٹی ایم 1 والے, ہم نے یہاں ریڈ زون تک آئے اور ہم نے کوئی نہ پرچے کیے نہ FIR کاٹی نہ ان کے راستے میں رکاوٹیں پیدا کی. یہ جو سو کارڈ لے کر آئے تھے جی مہنگائی مقاومت, انہوں نے غریبوں کو مار کے رکھ دیا اور یہ کہہ رہے تھے کہ ہم نے کیا دیا, ہم نے لوگوں کو روزگار دیا, ہم نے لوگوں کے گھروں میں چھاپے مار کے ان کو ننگا کر کے مارا نہیں, ان کے گھروں پہ تشدد نہیں کیا, ان کے اوپر یہ ظلم نہیں کیا جو کچھ آپ کرنے لگے ہیں. جو کچھ انہوں نے حرکتیں کی ہیں ان کو بھگتنا پڑے گا اور بھگت رہے ہیں. یہ فارم 47 کی پیداوار 17 سیٹوں کے ساتھ اقتدار میں قابض ہوئے ہیں. یہ تو جو ووٹ کی چوری کر کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ ڈال کے کوئی آ کر کے اقتدار میں بیٹھ جائے, وہ پکے کا ڈاکو ہو یا کچے کا ڈاکو ہو, اس میں کوئی فرق نہیں ہے. آپ کی موریلٹی کا جو تقاضا سر میں عرض کروں وہ کیا رہ جائے گا اگر آپ کے اپنے لوگ ووٹ کرنے لگ گئے آئینی عدالت کے قیام کے لیے؟ ہم نے بھی سنا ہے آپ کے لوگ ووٹ کرنے کے لیے پیش ہیں. ایسی کوئی بات نہیں. اگر یہ ہوتا, اچھا مجھے بتائیں, اگر واقعی آئین کی ترمیم عوامی مفاد میں تھی تو کیا ضرورت تھی کہ ایک گھنٹے کے نوٹس پہ ابھی گھنٹے بعد ہوگا, پھر گھنٹے بعد ہوگا, پھر رات کے 3 بجے تک ہوگا سینٹ کا اجلاس, نیشنل اسمبلی کا اجلاس؟ کیا کچھ جنگ کی حالت تھی؟ وہ خدا نخواستہ آگ لگی ہوئی تھی؟ آپ کے اگر عوام کا مفاد ہے آپ اس کو فلوٹ کریں, آپ اس کو پبلش کریں, عوام کے لوگوں کو سننے دیں, سمجھنے دیں. وہ جو کچا اور پکا مسودہ آ چکا ہے وہ کہہ رہے مان جائیں گے. رضا صاحب پوچھ رہے ہیں پھر آپ مان جائیں گے اگر آپ کو پبلک کر دیں؟ اور پبلک کرنے کے بعد جو آپ نے مسودہ لایا ہے یہ سپریم کورٹ کے اوپر اٹیک ہے, یہ عوام کے حقوق کے اوپر ڈاکہ ہے, یہ وہ ظلم ہے جو آپ ڈھانے لگے ہیں عوام کے حقوق پہ, جو کیونکہ آپ کو یہ حق حاصل نہیں ہے. اور جس طریقے سے آئین کے سٹرکچر کو تبدیل کریں گے, اچھا جی ہم تبدیلی کریں گے, سنیں تبدیلی کرنے کے لیے آپ کو 2 باتوں کی ضرورت ہے. ان کی بات آ جائے, کاؤنٹر آ جائے, جلدی کوئی لگا لیں. سن لیں, آپ کی بھی آتی ہوں ریسپانس لیتی کر کے لا رہے ہیں. ہم نے تو جگہ ان کے کہنے پہ دی, ہم نے تو جگہ ان کے کہنے پہ دی جو ان کے سارے, پھر ان کی ٹیم ہی پوری نلائق ہے. یہ مینار پاکستان مانگ رہے تھے نا, نلائق ٹیم نے مینار پاکستان ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں, مینار پاکستان سے ان کی ٹیم خود ہٹی. ہم نے ان کو رنگ روڈ کے اوپر جگہ دی جو لاہور کا, اگلے ہفتے ہمیں مینار پاکستان دے دو جگہ دی. یہ خود ہی تو کہتے تھے کہ 50 لاکھ بندہ آنا ہے, تو ہم نے 50 لاکھ بندے کے مطابق ان کو جگہ دینی تھی. یہ نلائق خود نہیں پہنچے. عمران خان ان کی ایسی تیسی بھائی میں خود پہنچا ہوں, میں نے سپیچ کی ہے. جائیں گے نا, آپ کو کیا لگے ہم کون آ رہا ہے, کون پہنچ رہا ہے, کون نہیں پہنچ رہا؟ آپ کا کام ہے, آپ جگہ دیں. مینار پاکستان پچھلے ہفتے کر کے گیا ہے مولانا فضل الرحمان, آپ کو کیا تکلیف تھی مینار پاکستان دینے کی؟ اگلے ہفتہ دیں. انہوں نے اپنی بانی کو, اپنی پارٹی کو دھوکہ دیا, یہ ٹائم پہ نہیں پہنچے. بھائی ہماری پارٹی ہے, ہم جانے, ہمارا کام جانے, آپ ہماری پارٹی کے افیئرز کو ریگولیٹ کریں گے. شعیب شاہین صاحب بیچارے
शुएब साहब बेचारे 3 लोगों के साथ आए हैं, सेफ सिटी की सारी मेरे पास मैं एक बंदे के साथ आऊं, ये मेरा मसला है ना। मेरी पार्टी को आप रेगुलेट करेंगे, आपको हक हासिल होगा कि मैं एक बंदे के साथ आया हूं या 50 बंदों के साथ आया हूं। रात को भाई आपका काम है, आपका हमारी पार्टी से क्या ताल्लुक? वो जो कबूतर उड़ाने आया था उसको कहो उसके तोते उड़ गए, तलाश गुमशुदा उसको कहो तू आ जा। इतने बंदे इकट्ठे करके दिखा दे, लाहौर में इतने बंदे तू इकट्ठे कर दे। बाय द वे 28 तारीख को पिंडी में भी जलसा करने वाले हैं, वो भी इनके पास ही जाएगी। अलाउ करें, पिंडी में करना लगे आप उसको कहो। पिंडी में जलसे पे आ जाए। बाकी जमहूरी है तो पिंडी में इजाजत है, लियाकत बाग में हम जलसा करने लगे, आपको पता जाएगा इन्होंने क्या तीर चला लिया है। तो पिंडी में राउंड 2 कर लेना, क्योंकि आप लोगों का आपस में बहुत बड़ा कॉन्फ्लिक्ट है। वो कह रहे हैं हम लोगों ने तो अजीम शान मुल्क की तारीख का सबसे बड़ा जलसा किया। ये मेरी मैं बताता हूं, मैं आज तक बताता हूं, इस तारीख के भी बताता हूं। ये जो इनसे ये तो इनसे जलसी जो इन्होंने की है, अगर आप मेरे साथ बैठी होती भाई हमारा जलसा हमारी जलसी आप रुकावटें क्यों पैदा कर रहे हैं? आपने बाबू साहब इंटरचेंज क्यों बंद किया? आपने काला शाह काकू का इंटरचेंज क्यों बंद किया? आपने अटक से लेकर पूरा मोटरवे क्यों बंद किया? ब्रेकिंग दे रहे हैं भाई, ब्रेकिंग सुन ले। I want to break a news for you। मैं आपके लिए ब्रेकिंग न्यूज ये कि इनकी जो कल असेंबली का इजलास हुआ है, इनकी पार्टी शुएब शहीन साहब जरा हिम्मत सुन ले। कल इनका पार्लिमानी जो इन्होंने अपनी पार्टी का इजलास असेंबली के अंदर किया है, ये आपस में सारे एमपीएस लड़ पड़े, इसने पैसे नहीं दिए, इसने पैसे नहीं दिए, हमारे पास पैसे नहीं थे तो अवाम कहां से आती। चलो खैर होगी, बड़ी ब्रेकिंग है, लेकिन ये कि आई डोंट हैव टाइम। मेरा ख्याल है ओके, हजारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। पिंडी बहुत निकले अरमा, लेकिन फिर भी कम निकले। चले थैंक ऑल द जेंटलमैन। नाजरीन वक्त कम था, बाइडन साहब की नजर हो गया। आज का वक्त इंशाल्लाह किसी और निशिस्त में। अल्लाह हाफिज।